السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ آپ تمام لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے آل ان ون چینل کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس میں پی پی ایس، این ٹی ایس، کرنٹ افیئرس اور جو پی پی ایس کے پاسٹ پیپر ہوئے ہیں ان سے بھی سوال لیے گئے ہیں، تاکہ آپ کو ایک ہی ویڈیو میں تمام جو ایم سی کیو اس طرح کے ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ پی پی ایس کا جو پیپر ہوتا ہے اس میں اردو، انگلش، میتھ اور جی کے، کرنٹ افیئر اینڈ پاک اسٹڈی سے کویشچن لے کر اس نے 100 ایم سی کیوز مکمل کرنے ہوتے ہیں، اور آپ نے 100 ایم سی کیوز کی تیاری کرنی ہے۔ تو آئیں ہم اپنی پہلے پوائنٹ سے کرنٹ افیئر سے شروع کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہیز سیکیورڈ 1.7 بلین ڈیٹ ریلیف ایگریمنٹس ٹو ہیلپ offset the financial headwinds sparked by the novel coronavirus pandemic, officials said on December 21, 2020 کہ پاکستان نے 21 دسمبر 2020 میں جو کرونا وائرس کی وبا میں جو 1.7 بلین کی جو ڈیٹس ہیں ان کو سیکیور کر لیا۔ جو قرضہ ہے 1.7 بلین کا، اس سے قرضے سے ریلیف لیا ہے، یہ ہمارے جو آفیشل ہیں انہوں نے کہا ہے۔ اس کے بعد پروفیسر ڈاکٹر رؤف پراخ نے جو ہے انہوں نے ہماری جو نیشنل لینگویج ہے اس کی پروموشن ڈپارٹمنٹ کے جنرل ڈائریکٹر بنا دیے گئے ہیں، اور انہیں نوٹیفیکیشن دے دیا گیا ہے 21 دسمبر 2022 میں۔ تو اگلا جو ہے اس کے بعد ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے 22 دسمبر 2020 میں پھر اعلان کر دیا ہے کہ ہم اس مرتبہ درخت بھی لگائیں گے اور ان سے جو شہد ہے، جو ہنی ہے، وہ پروڈیوس کریں گے۔ یہ ایک پروگرام انہوں نے پھر کر دیا ہے 10 بلین ٹری تسونامی پروگرام، یہ انہوں نے نام رکھ دیا ہے۔ یہ ایک پھر یہ ہنی پروڈکشن اب شروع ہو گئی ہے ٹری کے ساتھ۔ چلو دیکھتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کے سینیٹر تھی کلثوم پروین ہیز ڈائیڈ، یہ بھی کرونا وائرس سے فات پا گئی ہیں 21 دسمبر 2020 کی صبح کو۔ اس کے بعد جو چائنا ہے، کنسون نے انہوں نے کرونا ویکسین کے ٹرائل کے لیے 20,000 آدمی کو ریکروٹ کر لیا ہے کہ ہمیں اتنے انہوں نے آدمی تیار کر لیے ہیں، 20,000 آدمی کرونا ویکسین کے ٹرائل کے لیے تیار کیے ہیں۔ اور جوپیٹر اینڈ سیٹرن ول بی مرج ان دا نائٹ اسکائی آن دسمبر 21، 2020 کو، جوپیٹر اینڈ سیٹرن۔ اور اس کے بعد جو زمین ہے، جو ہماری زمین کا سیارہ ہے، اس کے گرد سب سے قریب ترین جو سیارہ ہے وہ وینس ہے، اور اس تمام جو سیٹلائٹس ہیں اس میں سے تقریباً 2، 3، 4 سوال لازمی پوچھتا ہے، پی پی ایس ہو یا کوئی بھی کمپٹیشن کا ایگزام ہو، اس سے ریلیٹڈ ضرور جو ایم سی کیوز میں سوال آتے ہیں۔ اور آئے ہم دیکھتے ہیں آخری، اور یہ اہم چیز ہے کہ T20 میچ میں 2018 میں جو T20 کا رینک تھا پاکستان ٹیم کا، وہ نمبر 1 تھا 2018 میں، اور 2020 کے اینڈ پر ریگارڈنگ لیس ہمارا 4تھ جو ہے وہ پوزیشن ہو گئی ہے۔ اور اس مرتبہ جو نیوزی لینڈ میں ہم گئے ہیں، جو ہمارا ٹور ہے، اس میں بھی ہمیں شکست ہوئی ہے۔ نیوزی لینڈ نے بھی ہمیں T20 کی جو سیریز ہے وہ ہرا دی ہے۔ تو اس کے بعد جو پی پی ایس کی سیریز شروع تھی، اور اس کی ایپیسوڈ یہ 7 ہے، اور اس میں جو پریویس ایپیسوڈ تھی اس سے
امپورٹنٹ کویشچن میں نے یہاں پہ ڈالے ہیں تاکہ آپ کو وہ بھی یاد ہو جائے. اگر آپ نے نہیں ویڈیو دیکھی, اگر اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں تمام ویڈیوز کا لنک ہے, آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. سندھ طاس ایگریمنٹ ٹک پلیس ڈیورنگ دا رول آف. سندھ طاس ایگریمنٹ ہوا تھا ایوب خان کے دور میں, 1960 میں ہوا تھا. یہ اسے واٹر ایگریمنٹ بھی بولتے ہیں, 1960 میں ہوا تھا. اس کے بعد جو پاکستان کا تربیلا ڈیم ہے, یہ سب سے بڑا پاکستان کا تربیلا ڈیم ہے, اور یہ کنسٹرکٹڈ یہ بھی 1960 میں کنسٹرکٹ ہوا تھا. نہیں سوری, نو تربیلا ڈیم جو ہے یہ دریائے سندھ پر ہے, اور اس کی جو تاریخ ہے وہ آگے جا کے میں بتاتا ہوں. کنفرم کرتے ہیں. اسام ڈیم جو ہے یہ ایجپٹ کا ہے. اسام ڈیم جو ہے مصر کا ہے یا ایجپٹ کا ہے, یہ آپ نے یاد کر لینا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات آسمانی کتاب ہے, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی. اس کے بعد ایوب خان, یہ ایوب خان جنرل, انہوں نے پاکستان میں 1958 میں مارشل لا نافذ کر کے پاکستان کے صدر منتخب ہوئے تھے. 1962 کا عین بنایا تھا. سندھ طاس ایگریمنٹ ہوا تھا. انہوں نے تقریباً 1958 سے آ کر 1900 تقریباً جو مارشل لا کا سب سے زیادہ پیریڈ ہے وہ ایوب خان کا ہے. اس کے بعد جنرل مشرف کا ہے. یہ ایوب خان ہماری ہسٹری کے بڑے ہی اہم پہلو ہیں. اس کے بعد 1965 کی جو جنگ ہے وہ بھی انہی کے دور میں ہوئی ہے. اس کے بعد راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. اس کے بعد یہ 1962 کا جو آئین ہے, صدارتی آئین اسے کہا جاتا ہے, وہ بھی انہوں نے بنایا تھا, جو 1973 جلدی ہی منسوخ کر دیا گیا تھا. راؤنڈ ٹیبل کانفرنس یہ بہت مشہور ہے. یہ 3 کانفرنس ہوئی تھی 1930 سے لے کر 1932 تک. 1930-1932 تک لندن میں ہوئی تھی. 1930 سے لے کر 1932 تک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس یہ 3 ہوئی ہیں. 3 کانفرنسیں ہوئی ہیں لندن میں 1930 سے لے کر 1932 تک. اور جو سندھ طاس ایگریمنٹ ہے یہ 1960 میں ہوا تھا. اور اس کے ساتھ پاکستان کا جو اسلام آباد کیپٹل اسلام آباد ہے وہ بھی 1960 میں منعقد ہوا تھا. اور 1964 جو ہے اس میں پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنی کلر نشریات جو ہیں وہ شائع کرنی شروع کر دی تھی. پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے یہ جو ادارہ ہے یہ 1964 میں بنایا گیا تھا. اس کے بعد سکندر مرزا پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ ہیں اور آخری گورنر جنرل ہیں. پاکستان کے 4 جو ہیں وہ گورنر جنرل ہوئے ہیں, اور جو سکندر مرزا ہے یہ پاکستان کا 4واں گورنر جنرل ہے. ٹھیک ہے, اور پاکستان کا پہلا صدر بھی ہے. اس کے بعد نماز خسوف جو ہے یہ چاند گرہن جب لگتا ہے اس وقت پڑھی جاتی ہے. نیلسن منڈیلا یہ ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ ہیں پہلے, اور اب تک سب سے زیادہ جو لانگ مارچ ہے انہی کا ہے, تقریباً 3200 کلومیٹر. تو آئیں آج ہم اپنا پہلا سوال پڑھتے ہیں کہ شاہ نامہ اسلام واز ریٹن. شاہ نامہ اسلام یہ فردوسی نے کیا ہے, اور 1150ویں سال ان کو گزرے ہوئے سال ہو گئے ہیں. اور جو قزقستان ہے انہوں نے ان کی اس مرتبہ 1150ویں سالگرہ منائی ہے, ڈیتھ اینیورسری. سر سید احمد خان جو ہیں یہ ہمارے جو 2 نیشن تھیوری ہے انہوں نے دی ہے. یہ پاکستان کے فارمیشن کے لیے بہت ہی زیادہ ان کا عمل دخل رہا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے فاؤنڈیشنیں, سکولز, کالجز, یونیورسٹیاں بنائی ہیں جو پاکستان کے لیے بنائی ہیں, اور بہت سے ایسے ادارے ہیں. اس پر ایک نئی ویڈیو بناؤں گا. ان کی جو کام سر انجام دیے ہیں ان پر ایک ویڈیو مکمل بنا کے تفصیل سے
وہ میں آپ کے سامنے جلدی ہی لے کر آؤں گا. اس کے بعد دا پینٹر آف مونولیزا، یہ پینٹر ہے مونولیزا، ایک پینٹنگ بنائی گئی ہے، وہ مشہور پینٹنگ تھی، وہ اس کا پینٹر کا نام تھا لیونارڈو ڈی ونچی. یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ تقریباً کافی اہم جو پاسٹ پیپر ان میں پوچھا گیا ہے. اس کے بعد یہ 3 ملک ہیں جن کے جو نیشنل فلیگ ہے، نیشنل فلیگ ان پر چیتے کا نشان ہے، وہ سری لنکا، ناروے اینڈ بیلجیم. اس کے بعد 31 مئی جو دن ہے، 31 مئی دن ہے، یہ آبزروڈ کیا گیا نان سموکنگ ڈے کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، جیسا کہ 9 مارچ جو ہے یا 8 مارچ جو ہے وہ وومن کا دن منایا جاتا ہے. فرسٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہے وہ لیگ آف نیشنز ہے، 1999 میں بنائی گئی تھی. یہ 1919 میں جب جنگ سٹارٹ ہو گئی تھی، اس کے بعد یونائٹڈ نیشن بنائی گئی تھی. اس کے بعد ہیڈ کوارٹر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن از لوکیٹڈ ان روم. اینڈ جو ہمارا فوڈ اینڈ ایگریکلچر کا آرگنائزیشن ہے، فوڈ اینڈ ایگریکلچر کی آرگنائزیشن ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر روم میں ہے، اور یہ 1945 میں بنایا گیا تھا. اور اس کے بعد پیسا ٹاور از لوکیٹڈ، جو پیسا ٹاور ہے یہ مشہور جگہ ہے، یہ اٹلی کی ہے. اور آفٹر USA اٹامک ریئیکٹرز آر ان، فرانس میں ہے، فرانس میں جو آفٹر USA کے بعد جو اٹامک ریئیکٹرز ہیں وہ فرانس کے پاس ہیں. اس کے بعد یہ سینکاکو آئیلینڈ ہے، یہ چائنا اور جاپان کے درمیان ڈسپیوٹڈ ہے، کہ اہم مسئلہ ابھی تک جو ہے اس کا حل نہیں ہو سکا. اس کے بعد ٹرانس ورلڈ ایئر ویز از این ایئر ویز آف USA، یہ USA کی ایئر لائن ہے. اس کے بعد پارلیمنٹ از کالڈ کورٹس اسپین، اسپین کا کورٹس جو ہے اسپین کی پارلیمنٹ ہے، اسپین کی پارلیمنٹ جو ہے اس کا نام کورٹس ہے. اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستو یہ ضرور میرے چینل کو شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں، اس سے میری جو حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے، اور اس سے آپ کے پیسے بھی نہیں لگتے. اس کے بعد جو ہمارے اگلا کویشچن ہے کہ 3 پرشین گلف آئیلینڈ ابو موسیٰ، گریٹر اینڈ لیزر ٹنز آر ڈسپیوٹڈ بٹوین، یہ ایران اور UAE کے درمیان ہے. جو 3 بڑے آئیلینڈ ہیں، ابو موسیٰ، گریٹر لیزر ٹنز اور ڈسپیوٹڈ بٹوین ایران اینڈ USA. پیپر کرنسی جو فرسٹ ٹائم ہے دنیا میں متعارف ہوئی تھی وہ چائنا نے کرائی تھی، اور سب سے زیادہ جو کاپر پروڈیوسر ہے وہ برازیل ہے. اس کے بعد ہاکی گیم کس ملک نے اوریجنیٹڈ کی تھی، وہ انگلینڈ نے کی تھی. اور سب سے زیادہ آبادی کے لحاظ سے کون سا شہر ہے، وہ ٹوکیو ہے. اس کے بعد جو پرندوں کے متعلقہ جو پڑھائی کی جاتی ہے انہیں آرنیتولوجی کہا جاتا ہے. یہ آج کے تقریباً آج کے سوال جو ہیں 50 ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا.